اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں، اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ پہ تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں، اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ پہ تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی، اور ہر اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسمبلی بنانی ہے جس سے ہم یہ قانون سازی کرائیں گے، یہ ترمیم کرائیں گے، یہ تبدیلیاں کرائیں گے۔ چنانچہ آج کی اس پارلیمنٹ سے حکمرانوں نے اور ان کی پشت پر کھڑے طاقتور قوتوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کا سوچا، اور میرے دوستو یہ آج سے نہیں ہے۔ اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا۔ اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی گئی۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی۔ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائیں، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائیں، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اگر ہمارے 16 سیٹیں تھیں تو وہ 8 سیٹوں پہ آ گئی قومی اسمبلی۔ یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو۔ اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھیں، سینٹ میں 5 سیٹیں تھیں۔ اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا۔